السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 10 دسمبر ہے، جمعہ سن 2021۔ بڑی پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں پاکستان میں اور ایک ہلچل سی مچی ہوئی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، یہ جو دھواں اٹھ رہا ہے، تو یقیناً کہیں نہ کہیں کچھ آگ لگی ہوئی ہے یا کوئی چیز سلگ رہی ہے۔ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں۔ ایاز صادق صاحب لندن میں ہیں اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ صلاح مشورے کے لیے وہ گئے ہیں۔ ان کو یہاں پر جو شہباز شریف صاحب کا کیمپ ہے، وہ کیمپ جو پاکستان کی فوج کے ساتھ مذاکرات چاہتا ہے، پاکستان کی فوج کے ساتھ صلح چاہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی مسلم لیگ نون کو ختم کرنی چاہیے، وگرنہ اگلے انتخابات میں کامیابی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اس گروپ کی نمائندگی کر رہے ہیں اور جو بڑے بڑے نام ہیں ان کی مشاورت سے یہ وہاں پر گئے ہیں اور نواز شریف صاحب سے یہ ملاقات بات بھی کروائیں گے یہ بہت سارے لیڈرز کی، جن میں بتایا جا رہا ہے خاص طور پر جو پنجاب کے چودھری ہیں ان کا نام جو ہے وہ سر فہرست ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو جہانگیر ترین صاحب کا گروپ ہے، ان کے ساتھ بھی یہ چاہتے ہیں کہ بات ہو۔ جو ان ہاؤس تبدیلی چاہتا ہے نون لیگ کا ایلیمنٹ، جس کو شہباز شریف صاحب بھی پسند کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ سی بی ایم کے لیے بہت ضروری ہے کہ بھلے شروع میں شریف خاندان نہ بھی ہو، لیکن نون لیگ کا کوئی اس میں ایسا رول ہو کہ جو ایک میسج بھیجے پورے پنجاب میں کہ جناب اب آنے والے وقتوں میں اگر آپ کے پاس نون لیگ کا ٹکٹ ہے تو آپ کے پیسے ضائع نہیں ہوں گے۔ اگر آپ الیکشن جیتتے ہیں تو اس بات کا بھی امکان ہے کہ نون لیگ حکومت میں آ جائے گی۔ یہ پرسیپشن شہباز شریف صاحب اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں کہ نون لیگ کی جیت کے لیے یا تحریک انصاف کے مقابلے کے لیے یہ پرسیپشن بہت ضروری ہے، اور اسی لیے سردار ایاز صادق صاحب کو بھیجا گیا اور مریم نواز صاحبہ کو، کیونکہ معاملات بڑے گھمبیر ہیں، مریم نواز صاحبہ سے کہا گیا ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں، جس پر انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا کہ میں اپنے بچے کی شادی، اس کے ولیمے کی جو تقریبات ہیں اس میں مصروف رہوں گی اور میں 15 دن کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کروں گی۔ تو یہ ایک طریقے سے انہوں نے بتایا، وہ ٹویٹ وغیرہ کر رہی ہیں مختلف جو ایشوز ہیں، لیکن جو پولیٹیکل سچویشن ہے، جو پولیٹیکل سینیریو ہے، اس پر وہ بات نہیں کر رہی۔ اب دوسری طرف تحریک انصاف جو ہے اس کی بھی ایک پلاننگ چل رہی ہے۔ تحریک انصاف کے حوالے سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو سارا الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا انہوں نے معاملہ کیا ہے، قانون بنا دیا ہے، اب پارلیمنٹ جو قانون بنا دے گی اس پر پابند ہے الیکشن کمیشن عمل درآمد کرنے کا۔ تو ای وی ایم یعنی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز، اس کے ذریعے الیکشن کا انعقاد بہت ضروری ہے۔ اب اس کے لیے تو اتنی جلدی تیاری نہیں ہو سکتی جنرل انتخابات کے لیے، تو ایک جینوئن ایک یہ چیز آئے گی سامنے الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ ہمیں مزید ٹائم چاہیے۔ تو جو اس وقت عمران خان کے قریب جو لوگ ہیں، جو ساتھی ہیں ان کے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب بالکل ٹھیک بات ہے، آئین میں اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ موجودہ اسمبلیوں کو آئین کے تحت 1 سال کے لیے اس کی مدت کو بڑھایا جا سکتا ہے، یعنی جو آپ کا جو ٹائم 2023 میں ختم ہونے والا ہے وہ آپ 2024 تک لے جا سکتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو پورا ٹائم آپ دے دیں۔ تو یہ ایک بڑا لیجیٹیمیٹ وہ بہانہ انہوں نے ایک گھڑا ہے جو اس وقت گفتگو ان کی ہو رہی ہے۔ تو وہ اس کو اچھا، اب جب یہ نون لیگ کو بھی سمجھ آئے، پیپلز پارٹی کو بھی سمجھ آئے، تو پھر ایک کوشش اس طرح کی ہو رہی ہے نون لیگ کے اندر، جہاں پر وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کوئی سائلنٹ سا اتحاد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ طلال چودھری نے بڑی سخت سٹیٹمنٹ دی جب زرداری صاحب نے یہ کہا کہ دھرتی کے خلاف ہیں نواز شریف، اور ایک جو سب سے بڑی جو ریگنگ کی ہے حلقہ بندیوں میں رد و بدل کر کے اور بے ایمانی کر کے، وہ نون لیگ نے کی ہے۔ تو اس کے جواب میں طلال چودھری نے تو بڑی تقریر کی، لیکن شہباز شریف صاحب نے صرف اتنا کہا کہ انہیں افسوس ہوا کہ زرداری صاحب نے یہ بیان دیا، اگر وہ یہ بیان نہ دیتے تو شاید وہ بہتر ہوتا۔ تو آپس میں پیچھے ان کے روابط چل رہے ہیں، تو اس بات کا بھی امکان ہے کہ نون لیگ بھی جو ان ہاؤس تبدیلی ہوگی، پرویز یہ ان کا جو ایاز صادق صاحب کا مشن ہے، شہباز شریف صاحب کا دباؤ ہے، اور دوسرے جو بہت سارے جو لیجسلیٹر ہیں، تو یہ
اس میں نون لیگ بھی اس ان ہاؤس تبدیلی میں حصہ بننے کے لیے تیار ہو سکتی ہے، کیونکہ اپوزیشن کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ مزید 1 سال اپنا اس کو مدت کو یہ بڑھا سکتے ہیں۔ تو خورشید شاہ صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے، انہوں نے بڑے دھڑلے سے یہ بات کہی ہے کہ نون لیگ جو ان ہاؤس تبدیلی کی بات ہے اس میں بالکل نون لیگ جو ہے نا وہ ووٹ دے گی۔ الیکشن کمیشن بھی اس بات کا مائنڈ فل ہے۔ ادھر سے بھی جو سامنے بات آئی ہے، ایک بیان آیا زبردست کہ جو اسلام آباد کا جو الیکشن ہے، لوکل باڈیز الیکشن جو ہیں، ان میں وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین استعمال کریں گے ایک ٹرائل کے طور پر اگلے چند مہینوں میں۔ پنجاب کے اندر بھی پنجاب گورنمنٹ نے یہ کہہ دیا کہ جی الیکٹرانک ووٹنگ مشین استعمال ہوگی، انہوں نے پنجاب کابینہ نے اس کو اپروو کر دیا۔ تو پنجاب اتنا بڑا صوبہ ہے، 58% پاپولیشن ہے، وہاں پر تو نہیں ہو سکتی الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے یہ سارا الیکشن کنڈکٹ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر وہاں پر کیا ہوگا؟ وہی صورتحال جو مرکز میں صورتحال ہے۔ تو اس وقت جو سارے تانے بانے جو بنے جا رہے ہیں اور اس وقت جو کہانی چل رہی ہے، نواز شریف صاحب کو نون لیگ والے یہ قائل کرنے میں ان کا یہ خیال ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے کہ ان ہاؤس تبدیلی ہو اور پھر پرویز الہی صاحب سے گفتگو کی جائے اور پنجاب میں ان تبدیلیوں کا آغاز کیا جائے عثمان بزدار کے حوالے سے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پنجاب میں اپوزیشن کامیاب ہوتی ہے اور پنجاب میں عثمان بزدار کی حکومت اگر تبدیل ہوتی ہے تو یہ عمران خان صاحب کے لیے ایک بڑا دھچکا ہوگا۔ پھر پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے وہ صرف اور صرف کنفائن ہو جائے گی مرکز میں اور کے پی کے میں۔ لیکن وزیر اعلیٰ کس کو بنایا جائے؟ مریم نواز صاحبہ حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنانے کے خلاف ہیں۔ پیپلز پارٹی بھی حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنانا نہیں چاہتی۔ پیپلز پارٹی میں آصف علی زرداری نے کیونکہ چودھری پرویز الہی کے ساتھ کام کیا ہوا ہے، اور جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی مرکز میں تو پرویز الہی صاحب کو ڈپٹی پرائم منسٹر کا عہدہ دیا گیا تھا، حالانکہ پاکستان کے آئین میں اس کی گنجائش نہیں، لیکن انہوں نے ایک ڈیزگنیشن یہ دیا ان کو۔ تو ان کی یہ خواہش ہے کہ جو پنجاب کے جو چودھری ہیں پرویز الہی صاحب جو ابھی اسپیکر ہیں ان کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے۔ تو جو حمزہ شہباز اور کچھ دوسرے لوگوں نے جو بلدیاتی جو الیکشن ریفارمز ہیں ان کے حوالے سے ان کی ایک ملاقات بھی متوقع ہے، لیکن اس سے پہلے یہ جو بات ہے ان کی ایاز صادق صاحب کی میٹنگ کی، یہ نواز شریف صاحب سے یہ بہت اہم ہے۔ دوسرا ایک اور بھی انفارمیشن جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں، یہ اطلاعات کہ جو پنجاب کے گورنر ہیں چودھری سرور، وہ کیونکہ یو کے میں ہیں، کہ ان کا بھی رابطہ ہوا ہے نواز شریف صاحب سے۔ اچھا، آفیشیلی اس بات کی تصدیق میں نہیں کر سکا، نہ ہی سرور چودھری صاحب کے جو قریبی لوگ ہیں انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے، اور نہ ہی مسلم لیگ نون اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ نواز شریف صاحب سے کوئی ان کا رابطہ ہوا ہے۔ لیکن یہ گرم ہے خبر، صحافیوں کو دی جا رہی ہے، ان کو پھیلائی جا رہی ہے کہ جناب سرور چودھری صاحب سے رابطہ ہوا ہے۔ اچھا، اس میں یہ بھی ممکن ہے کہ ایک لابی تحریک انصاف کے اندر ہے جو سرور چودھری کے خلاف ہے، اور وہ چودھری سرور کو پی ٹی آئی سے ان کا انخلا چاہتے ہیں، پنجاب کی جو گورنر کی سیٹ ہے اس سے ان کو ہٹانا چاہتے ہیں، کیونکہ علیم خان صاحب کے ساتھ سرور چودھری صاحب کا ایک بڑا تعلق، پھر ان کا جو تعلق ہے وہ دوسرے جو پنجاب میں جو معاملات ہیں ان میں وہ شاید جو اس وقت جو حاوی گروپ ہے پی ٹی آئی کا اس کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے۔ تو یہ بھی ممکن ہے کہ یہ یار لوگوں نے ان کے بارے میں خبریں اس لیے پھیلائی ہوں کہ کہیں عمران خان صاحب سے ان کا پتہ کاٹا جائے۔ بہرحال کچھ بھی ہو، آنے والے جو 2-4 ہفتے ہیں وہ بڑے اہم ہیں، اور بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے اگر پرویز یہ جو ایاز صادق ہیں اگر ان کا مشن جو ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور وہ نواز شریف کو کنونس کر لیتے ہیں تو پھر شاید چھانگا مانگا آباد ہو، پھر شاید یہ دوبارہ جو ان ہاؤس تبدیلی کے لیے جو نوٹ چلتے ہیں وہ چلنے شروع ہو جائیں، اور وہ جو ایک ہم دیکھتے تھے آج سے 20 سال پہلے پاکستان کی سیاست میں جوڑ توڑ، جس میں صبح اراکین اسمبلی ایک گروپ کے ساتھ ہیں، شام میں دوسرے گروپ کے ساتھ ہیں، شاید یہ چیز جو ہے وہ ہمیں نظر آئے، اور پھر بلدیاتی الیکشن جو ہیں وہ بھی ان کا بھی مارچ اپریل میں کروانا پڑیں گے، کیونکہ یہ سپریم کورٹ کے احکامات ہیں۔ تو بڑی ہیکٹک پولیٹیکل ایکٹیویٹی، گیٹ ریڈی فار دیٹ۔ ہم آپ کو انشاءاللہ تازہ ترین دیتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔